اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے؟ جناب والا، اس سوال کا جواب پوچھنے کے لیے جب میں نے قلم کو اٹھایا تو میرے نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز مہمن کی لاش آئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک ایسا واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر جیسے مٹے جلا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سر پر زیادہ کا نشانہ بننے والی ماں آئی اور اس نے میرے قلم پر یہ لکھنے کو مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہم اس کے قیدی۔ کتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ اب اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرے سے منہ چڑھانے والی بیٹے میری ضمیر کی جڑ جوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ یہ صلاح الدین اپنے پوری قوم کو منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ تو بات کہو۔ جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دلی سے مارا جائے وہ کہے گا آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا۔ انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب والا، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ کشمیر، فلسطین اور برما کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے حبل، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں اور اس کے موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں۔ تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد تیرے عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، ارے تو آج ہیرو پیروز کے مجمع پر کھڑے ہو کر ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ حق بھی نہیں، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکے، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکے۔ ارے اگر آج تو نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو تم نے 1947 کی جدوجہد کو برباد کر دیا۔ تم نے لفظ آزادی کو رسوا اور ایک بہت بڑی نعمت سے انکار کر دیا۔ تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے کام بہت بیکار کر دیا اور تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا۔ تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا۔ جناب والا، یہ چیخے، یہ پکارے اور یہ آوازیں میری سماعت سے ٹکرائی اور میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کر دیا اور بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں اس دیوار میں بیٹھے ہر شخص کو دونوں پہلو بتا سکوں اور فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ ہم اتنے رش ہی نہیں، ہم جابر بھی نہیں، ہم کلبی بھی نہیں، ہم ابن خلدون تبری بھی نہیں، ہم ابن سینا، ابن ہیشم، ہم بیرونی توسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہے، ہم نامگیری میں فردوسی ہے، ہم خیال میں شہپور کے ہم روئی کی مثنوی، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف بنے اور ہم رشت بنے، ہم رقص بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولت دریا خان بنے، جبکہ امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ آج کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام۔